بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 21، شکر، صفحہ نمبر 427۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و بخشش ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے، صفحہ نمبر 428۔ اس سلسلے میں علامہ مجلسی کا بیان، صفحہ نمبر 428۔ علم الہدیٰ سید مرتضیٰ کا بیان، صفحہ نمبر 430۔ دیگر اقوال، فصل اول، رسول خدا کی بخششوں کی عرفانی توجیہ، صفحہ نمبر 431۔ فتوحات ثلاثہ، فتح قریب، فتح مبین، فتح مطلق، صفحہ نمبر 433۔ گناہ کے مراتب، صفحہ نمبر 434۔ فصل دوم، شکر کی حقیقت، صفحہ نمبر 435۔ بعض محققین کی نظر میں شکر کی تعریف اور اس کے ارکان، صفحہ نمبر 435۔ شکر کے بارے میں خواجہ عبداللہ انصاری کا بیان، صفحہ نمبر 436۔ فصل سوم، چوگنگی شکر، صفحہ نمبر 437۔ انتہائی شکر اور شکر خدا سے انسان عاجز ہے، صفحہ نمبر 437۔ توحید افعالی کا علم عامل شکر ہے، صفحہ نمبر 437۔ کفران نعمت اسباب و عدل کو استقلال نظر سے دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، صفحہ نمبر 438۔ نعمتوں کے اختلاف کی بنا پر شکر کے مرتبے بھی مختلف ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 438۔ سبب یہ ہے کہ شکر مقامات عامہ میں سے ہے، صفحہ نمبر 439۔ اولیاء کا شکر اور شکر کا تیسرا مرتبہ خواجہ عبداللہ انصاری کی نظر سے، صفحہ نمبر 439۔ تکملہ فضیلت شکر میں احادیث، صفحہ نمبر 440۔ حمد و شکر مساوی ہیں، صفحہ نمبر 441۔ تتمیم عبادات اور عبادت رسول سے عائشہ کا گمان، صفحہ نمبر 443۔ فصل چہارم، پیغمبر کی عبادت کے سلسلے میں احادیثیں اور طہا کے مضمون کی اور طہا کے معنی کی تحقیق، صفحہ نمبر 443۔ 21ویں حدیث، صفحہ نمبر 427۔ ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا عائشہ کے پاس رات کو ان کی باری میں تھے کہ عائشہ نے کہا، اے خدا کے رسول، جب خدا نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اپنے کو اتنی پریشانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام باقر فرماتے ہیں، اور در حقیقت رسول خدا راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، تو خدا بند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، اے میرے طیب و طاہر رسول، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اس قدر مشقت برداشت کرو۔ اے رسول، یہ حدیبیہ کی فتح نہیں بلکہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لیے دی کہ خدا آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن کے سورہ فتح کی آیت ہے۔ یہ جان لیجئے کہ علماء کرام نے اس آیت شریفہ کی ایسی توجیہات پیش کی ہیں جو عصمت حضرت رسول سے منافات نہیں رکھتی۔ علامہ مجلسی نے جو توجیہات پیش کی ہیں ان میں سے بعض کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اہل معرفت نے اپنے حسب مسلک جو کچھ بیان کیا اس کا بھی اجمالاً ذکر کروں گا۔ علامہ مجلسی نے فرمایا، اس آیت کی تعویل میں شیعوں کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 تو یہی ہے کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہیں جو حضرت رسول کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، اور گناہ کی نسبت جو آن حضرت کی طرف ہے اس کی وجہ یہ کہ حضرت اور ان کی امت میں جو اتصال ہے اس اتصال کی وجہ سے نسبت رسول کی طرف دے دی، اور اس اتصال کی وجہ سے نسبت رسول کی طرف دے دی گئی۔ اس احتمال کی تائید مفضل بن عمر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، رسول خدا نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن خداوند عالم نے اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت علی کے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ ماضی کے گناہ ہوں یا مستقبل کے،
اور اس روایت سے بھی تائید ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت رسول نے نہ تو گناہ کیا تھا اور نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن خداوند عالم نے ان کی شیعوں کے گناہوں کو ان کے اوپر لاد کر ان کی وجہ سے بخشش کر دی۔ امام خمینی فرماتے ہیں مسلک عرفان میں اس کی ایک اچھی توجیہ ہے جس کی طرف اجمالی اشارہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنی جگہ پر یہ مسئلہ مسلم ہے کہ انسان کامل کی ذات ثابت اسم اعظم اللہ ہے جو ائمہ اسما کا امام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موجودات انسان کامل کے سائے ذات ہیں جو خارج میں بھی اور علم کے اندر بھی مقرر ہے اور عالم تحقیق و خارج میں موجود ہے۔ اس لیے دائرۂ وجود کے تمام عیان ذات انسان کا خارج میں مظہر ہیں اور عالم ظہور میں تمام موجودات اسی ذات انسان کے جلال و جمال کا مظہر ہیں۔ اس لیے تحقیق میں جو نقص بھی واقع ہو اور ان مظاہر سے چاہے جس گناہ کا ارتکاب ہو، خواہ وہ گناہ تکوینی ہو یا تشریف اور حکم ظاہر و مظہریہ، سب کے سب بطور حقیقت و بے شائبہ مجاز ظاہر کی طرف منسوب ہیں۔ اگرچہ اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو کہ خود تمہاری بدولت ہے، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے، یہ سب اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ حدیثوں میں بھی اس مطلب کی طرف کافی اشارہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے ہم ہی سب سے اول ہیں اور ہم ہی سب سے آخر ہیں۔ نیز دوسری جگہ ارشاد ہے آدم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء قیامت کے دن سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اسی طرح ارشاد ہے سب سے پہلے خدا نے ہماری روح یا ہمارے نور کو پیدا کیا، اور ارشاد فرمایا ہے جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی تسبیح کی، ہم نے تقدیس الہی کی پھر ہم کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی، اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہو سکتی۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے اے رسول اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے ہم ہی وجہ اللہ ہیں۔ ایک حدیث میں کہ رسول خدا بمنزلہ درخت کے تنے کے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس کی شاخ ہیں اور شیعہ اس کے پتے ہیں۔ پس شجرہ طیبہ ولایت کی زینت مظاہر سے ہے، اور جن مظاہر میں نقصان ہوگا وہ شجرہ طیبہ میں نقصان ہوگا۔ لہٰذا تمام موجودات کے گناہ ولی مطلق کے گناہ ہیں، اور خداوند عالم نے اپنی رحمت تامہ اور اپنی اس بخشش کی بنا پر جو نبی رحمت پر شامل ہے ارشاد فرمایا گزشتگان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اور اس کے بعد واقع ہونے والے گناہوں کو اپنی مغفرت تامہ کے تحت لے لے گا، اور اے رسول تمہاری شفاعت کی وجہ سے تمام دائرۂ تحقق اپنی سعادت کاملہ کو حاصل کر لے گا۔ جو سب سے آخر میں شفاعت کرے گا وہ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس مسلک کی بنا پر یہ آیت اور تمہارا پروردگار عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ کی طرح ہے، اور اسی آیت کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن میں سب سے زیادہ پر امید آیت یہی ہے۔ اب اس مسلک کی بنا پر گزشتہ گناہوں سے مراد سابق امتوں کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری امتیں حضرت رسول کی امت ہیں اور تمام انبیاء کی دعوت ختم المرسلین کی شریعت کی دعوت ہے، اور سبھی ولی مطلق کے مظاہر ہیں، آدم ہو یا ان کے علاوہ یہ سب بھی شجرہ ولایت کے پتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری تعویل سید مرتضیٰ نے یہ فرمائی کہ ذنب مصدر ہے اور مصدر کی اضافت فعال و مفعول کی طرف جائز ہے۔ یہاں پر ذنب مفعول کی طرف مضاف ہے، اور مقصود یہ ہے کہ مشرکین نے آپ کو آپ کے مکے سے ممانعت کر کے اور مسجد الحرام سے روک کر جو گناہ کیا ہے خدا اس کو محو زائل کر دے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ اس صورت میں مغفرت کا مطلب دشمنوں کے احکام کو منسوخ کر دینے کے اور زائل کر دینے کے ہیں، یعنی جو آر تم کو لاحق ہو گیا ہے فتح مکہ کے ذریعے اس کو ختم کر دے گا اور زائل کر دے گا، اور اس کے بعد بہت جلد مکہ میں فاتح ہو کر داخل ہو گئے۔ اس لیے مغفرت اور غفران کو جہاد کی جزا اور فتح کا فائدہ قرار دیا گیا ہے۔ سید فرماتے ہیں اگر مغفرت سے مراد گناہوں کی بخشش مراد ہو تو اس آیت کا معقول مطلب نہیں ہوگا،
کیونکہ فتح مکہ سے گناہوں کی مغفرت کا کیا تعلق اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور ما تقدم و ما تاخیر میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اس سے زمان گزشتہ میں مخالفین نے جو افعال قبیح آپ کے اور آپ کی قوم کے ساتھ کیے ہیں اس کو مراد لیں۔ نمبر 3، تیسری تعویل یہ کہ اے رسول اگر زمانے قدیم میں یا اس کے بعد بھی تمہارا کوئی گناہ ہوتا تو میں اس کو بخش دوں گا، اور ظاہر ہے کہ قضیہ شرطیہ اور وقوع طرفین کے صدق کو مستلزم نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 4، گناہ سے مراد ترک مستحب ہے، اس لیے حضرت کے واجبات تو کبھی ترک نہیں ہوئے، اور آپ کی علو مرتبت اور رفعت شان کی بنا پر جو چیزیں دوسروں کے لیے گناہ نہ ہو ان کو حضرت کے لیے گناہ سمجھا جائے۔ نمبر 5، یہ آیت حضرت کی تعظیم کے لیے واقع ہے اور حسن خطاب کے عنوان پر ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے خدا آپ کو معاف کر دے، اس کا یہ استعمال نہیں کہ کوئی گناہ کیے ہو جبھی کہا جائے کہ خدا آپ کو معاف کر دے۔ نمبر 6، علامہ مجلسی فرماتے ہیں اپنے اسناد کے ساتھ کتاب کے اندر شیخ صدوق نے علی بن محمد بن الجہم سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں میں مامون کے دربار گیا، دیکھا تو وہاں حضرت امام رضا بھی تشریف فرمائے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کیا آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ مامون نے کہا پھر حضرت امام رضا نے فرمایا مشرکین مکہ کے نزدیک رسول خدا سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ جب رسول خدا نے کلمہ توحید کی دعوت کی تو یہ بات ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری اور کہنے لگے کیا سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، یہاں سے لے کر تک یعنی یہ سب من گھڑت ہے۔ پھر جب خدا نے اپنے رسول کو فتح دی تو کہا اے رسول آپ جو لوگوں کو توحید کی طرف قبل اور بعد میں بلاتے تھے اور اس بلانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے نزدیک آپ سب سے بڑے گناہگار تھے، تو خدا نے مکہ کی فتح دے کر آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے کچھ تو اسلام لائے، بعض مکے سے چلے گئے اور جو رہ گئے ان میں توحید کے انکار کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، پس ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد گویا رسول کے سارے گناہ دھل گئے اور آپ ان کے نزدیک گناہگار نہیں رہ گئے۔ اس پر مامون بولا خدا آپ کو اچھی جزا دے اے ابو الحسن۔ امام خمینی فرماتے ہیں یہ چھٹی تعویل ہے جس کا استفادہ حدیث سے کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت جو کفار کے ذم فاسد میں گناہگار تھے خدا نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ پہلی فصل آیت کی عرفانی توجیہ۔ یہ جان لو کہ اہل عرفان کے مسلک اور اصحاب قلوب کے مذہب کی بنا پر اس آیت کی ایک توجیہ ہے جن کی توضیح کے لیے ان کی زبان زد اصطلاح فتوحات ثلاثہ کا ذکر ضروری ہے۔ لہٰذا عرض ہے کہ ابواب معارف و عوارف اور علوم و مکاشفات کا خدا کی طرف سے بند ہونے کے بعد کھل جانے کا نام فتح ہے۔ جب تک انسان نفس کے تاریک حجرے میں اور تعلقات نفسانیہ سے وابستہ ہے، معارف و مکاشفات کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، اور جیسی ریاضتوں کی قوت اور ہدایتوں کے انوار کے سبب اس تاریک مکان سے خارج ہوا اور نفس کی منزلوں کو طے کر لیا، باب قلب اس کے سامنے فتح ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں معارف کا ظہور ہونے لگتا ہے اور وہ مقام قلب کا دارہ ہو جاتا ہے، تو اس فتح کو فتح قریب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فتوحات کی ابتدا ہے اور ان میں سب سے زیادہ قریب ہے، اور اصحاب قلوب آیہ مبارکہ نصر من اللہ فتح قریب کو اسی فتح کے لیے اشارہ قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ سب خدا کی مدد اور نور ہدایت اور اسی جذبے سے یہ فتح اور دوسری فتوحات واقع ہوتی ہیں، اور جب تک سالک عالم قلب میں ہوتا ہے اور رسوم و تعینات قبیلہ اس میں حکم فرما ہوتے ہیں، اس وقت تک باب اسماء و صفات اس پر بند رہتے ہیں۔ پھر جب رسوم
عالم قلب کے اسماعی و صفاتی تجلیات فنا ہو جاتے ہیں اور صفات قلب کے تجلیات و کمالات اس کو فنا کر دیتے ہیں، تو فتح مبین کا نمبر آتا ہے اور باب اسماء و صفات اس کے لیے مفتوح ہو جاتے ہیں۔ حس اور نفسانی متقدم رسوم اور قلبی متاخر رسوم و آثار سب زائل و فنا ہو جاتے ہیں اور اسما کے ستاریت اور غفاریت کے تحت مغفور ہو جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس فتح کی طرف اشارہ ہے اور آیت کا مطلب یہ کہ ہم نے عالم اسماء و صفات کی کھلی ہوئی فتح تم کو اس لیے عطا کی تاکہ اسماء الہی کی غفاریت کے تحت نفسانی ذنوب متقدمہ اور ذنوب قلبیہ متاخرہ مغفور ہو جائیں۔ اس کو فتح باب ولایت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تک سالک کثرت اسماعی اور تعینات صفاتی کے حجابوں میں رہتا ہے، تجلیات ذاتیہ کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں، اور جب اس کے لیے تجلیات ذاتیہ اہدیہ ہو جاتے ہیں اور تمام رسوم خلقیہ و امریہ فنا ہو جاتے ہیں اور بندہ عین جمع میں مستغرق ہو جاتا ہے، تب فتح مطلق ہو جاتا ہے اور ذنب مطلق مغفور ہو جاتا ہے، اور تجلی اہدی کی وجہ سے ذنب ذاتی جو تمام ذنوب کا مبدا ہے مستور ہو جاتا ہے۔ تیرا وجود خود ایسا گناہ ہے جس کا قیاس کسی گناہ سے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حضرات کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی فتح کی طرف اشارہ ہے۔ بس فتح قریب سے معرف قبیلہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ذنوب نفسیہ مغفور ہو جاتے ہیں، اور فتح مبین کے ساتھ ابواب ولایت و تجلیات الہیہ مفتوح ہو جاتے ہیں، اور ذنوب نفسیہ مقدمے کے بقیہ اور قبیلہ متاخرہ کے بقیہ ذنوب بخش دیے جاتے ہیں، اور فتح مطلق کے ساتھ تجلیات ذاتیہ اہدیہ فتح ہو جاتے ہیں اور ذنب مطلق ذاتی مغفور واقع ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فتح قریب اور فتح مبین یہ دونوں اولیاء، انبیاء، اہل معارف سبھی کے لیے عام ہے، لیکن فتح مطلق خاتمیت کے مقامات خاصہ میں سے ہے۔ یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ضمنی ہوتا ہے اور سرور کائنات کی شفاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گناہوں کے بھی مرتبے ہیں۔ بعض تو ایسے گناہ جو ابرار کے لیے حسنات شمار ہوتے ہیں، اور بعض گناہ خلص حضرات کے لیے گناہ ہیں۔ کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے اور میں بغیر کسی گناہ کے روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور یہ ابر قدورت کثرت کی طرف توجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ از قبیل خواتر ہوتی ہے جو بہت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جب تک رسول خدا 25 مرتبہ استغفار نہیں کر لیتے تھے کسی بھی نشست باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے مخصوص نہیں ہے جو عصمت کے منافی ہوتے ہیں، اسی طرح مغفرت اور ضم سے مراد عرفی اصطلاحات نہیں ہیں، لہٰذا یہ آیت حضرت کے مقام معنوی کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کی موقد ہے، اس لیے کہ سلوک معنوی اور مدارج سے عبور اور کمال انسانی کے اوج تک پہنچنے کے لیے لوازمات میں سے مقامات و مدارج کے لوازم کے گناہوں کا بخشا جانا ہے، کیونکہ جو موجود بھی اس عالم میں ہے وہ اسی مادہ جسمانی اور نشہ ملکیہ کی پیداوار ہے، اور اس میں تمام شیون ملکی، حیوانی و بشری و انسانی موجود ہیں، بعض بالقوہ ہیں اور بعض بالفعل ہیں۔ پس اگر وہ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف اور وہاں سے قرب مطلق کا سفر کرنا چاہتا ہے تو ان مدارج کو طے کر کے منازل متوسط سے کوچ کرے، اور جس مرتبے میں بھی پہنچے اس سے پہلے والے مرتبے کے ذنوب مغفور واقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تجلیات ذاتیہ اہدیہ کے تحت اس کے تمام ذنوب بخشے جائیں، اور ذنوب وجودی جو تمام ذنوب کا مبدا و منشا ہے ذل کبریائے احدی میں مصدور ہو جائے، اور یہ کسی موجود کے کمال کا انتہائی عروج ہے۔ اس جگہ پہنچ کر موت اور فنائے تام واقع ہوتی ہے، اس لیے جب آیہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اکرم نے فرمایا یہ سورہ میرے موت کی اطلاع ہے۔ واللہ العالم۔ دوسری فصل شکر کی حقیقت۔ یہ جان لو کہ منعم کی نعمت کی قدردانی کا نام شکر ہے۔
اس قدردانی کے آثار دل میں ایک طرح ظاہر ہوتے ہیں اور زبان میں ایک طرح سے، اور افعال و اعمال قلبیہ میں ایک طرح سے۔ قلب میں اس کے آثار خضوع، خشوع، محبت، خشیت وغیرہ کی طرح کے ہوتے ہیں، اور زبان پر اس کے آثار حمد و ثنا و مدح کے عنوان سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اعضاء و جوارح میں اس کے آثار اطاعت اور مرضی منعم کے مطابق اعضاء کا استعمال کرنا ہے۔ راغب اصفہانی سے منقول ہے، نعمت کا تصور اور اس کے اظہار کا نام شکر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کستور کا مقلوب ہے، اور کشر کے معنی کشف کے ہیں، اور اس کا ضد کفر ہے جس کے معنی نشان نعمت اور اس کے چھپانے کے ہیں۔ اسی لیے داعی شگور اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنے موٹاپے کی وجہ سے اپنے مالک کی نعمت کا اظہار کرے، اور کہا گیا کہ اس کی اصل عین شکرہ ہے جس کے معنی ممتلئ بھری ہوئی کے ہیں۔ بنا بنی شکر کا مطلب ذکر منعم سے پر ہونا ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شکر قلب، اور وہ تصور نعمت ہے۔ نمبر 2 شکر زبان، اور وہ ثنائے منعم کا نام ہے۔ نمبر 3 شکر اعضاء، اور وہ بقدر استحقاق نعمت کی جزا دینا ہے۔ عارف محقق خواجہ انصاری فرماتے ہیں شکر معرفت نعمت کا نام ہے کیونکہ یہی منعم کی معرفت کا طریقہ ہے، اور شارح محقق فرماتے ہیں منعم کی نعمت کا تصور اور یہ پہچاننا کہ یہ نعمت ہے، یہی عین شکر ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، معبود میں تیرا شکر کیوں کر ادا کروں، کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ خود دوسری نعمت ہے، اس کا شکر ضروری ہے۔ اس کے جواب میں خدا نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی نعمت تم کو ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے، تو تم میرا شکر ادا کرو۔ امام خمینی فرماتے ہیں محققین نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے وہ مبنی بر مسامہ ہے، کیونکہ محض قلب سے معرفت اور زبان سے اظہار و اعضاء و جوارح سے عمل کا نام شکر نہیں ہے، بلکہ شکر ایک ایسی حالت نفسانی ہے کہ وہ حالت خود منعم اور نعمت کی معرفت اور اس بات کی معرفت کہ یہ نعمت منعم کی طرف سے اس بات کا اثر ہے، اور اس حالت کا ثمرہ اعمال قلبیہ و قالبیہ ہیں۔ چنانچہ بعض محققین نے تقریباً یہی بات کہی ہے، اگرچہ ان کا قول بھی مسامہ سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے قول و فعل نیت سے نعمت کا مقابلہ کرنا شکر ہے، اور اس کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن منعم اور اس کے مناسب صفات کی معرفت، اور نعمت کی اس حیثیت سے معرفت کہ وہ نعمت ہے، اور یہ معرفت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ جان لے کہ تمام ظاہری و مخفی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور اسی کی ذات مقدس منعم حقیقی ہے، اور وسائط جو بھی ہوں وہ سب اس کے حکم مطیع و تابع ہیں۔ دوسرا رکن وہ حالت جو اس معرفت کا ثمرہ ہے، یعنی خضوع و خشوع اور نعمت پر اس اعتبار سے سرور کی یہ ہدیہ ہے جو منعم کی عنایت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی پہچان یہ کہ دنیا کی جو چیز قرب حق کی موجب ہو اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر خوش نہ ہو۔ تیسرا رکن وہ عمل ہے جو اس حالت کا ثمرہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت دل میں پیدا ہوتی ہے تو قلب کے اندر ایک ایسی حالت نشاط پیدا ہو جاتی ہے جو اس عمل کا موجب بنتی ہے، جو قرب حق کا سبب بنے، اور وہ عمل قلب و زبان اور دیگر اعضاء سبھی سے متعلق ہوتا ہے۔ نمبر 1 عمل قلب سے مراد منعم کی تمجید و تحمید و تعظیم کا قصد، اور اس کے ذائع و افعال و آثار لطف میں غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے تمام بندوں پر خیر و احسان کرنے کا قصد ہے۔ نمبر 2 عمل زبان، اس سے مراد تمہید و تمجید و تسبیح و تحلیل کے ذریعے اظہار مقصود کرنا اور امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا ہے۔ نمبر 3 عمل اعضاء، اس کی اطاعت و عبادت میں ظاہری و باطنی نعمتوں کا استعمال اور اس کی معصیت و مخالفت سے بچنے کے لیے ان نعمتوں سے استناعت کرنا، مثلاً آنکھوں کو اس کی مصنوعات کے مطالعے میں اور قرأت قرآن میں، اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام سے منقول علوم کے تذکر میں استعمال کرنا، اسی طرح دیگر اعضاء و جوارح
تیسری فصل شکر کس طرح ہو۔ یہ جان لو کہ عبودیت و بندگی کے لازمی فریضے میں ایک چیز خداوند عالم کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اپنی مقدور بھر اور ممکن صورت سے شکر ادا کرنا ہے۔ اگرچہ خدا کا شکر کسی بھی مخلوق سے ناممکن ہے، بس انتہائی شکر یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جیسے کہ انتہائی عبودیت بھی یہی ہے۔ آدمی کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم اس کے حق بندگی نہیں ادا کر سکتے، جیسا کہ خود حضرت نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا ہے۔ حالانکہ کائنات کا کوئی موجود حضور سرور کائنات کی طرح نہ خدا کی بندگی کر سکتا ہے، نہ اس کا شکر بجا لا سکتا ہے، اس لیے کہ شکر کا کمال یا نقص معرفت منعم اور اس کی نعمتوں کے عرفان کے کمال و نقص کا تابع ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس وقت انسان اسی وقت عبد شکور ہوتا ہے اور حق کے شکر ادا کر سکتا ہے جب وہ خلق کے حق سے ارتباط کو اور رحمت حق کے پھیلاؤ کو ابتدائے ظہور سے اختتام تک نعمتوں کے باہمی ارتباط کو وجود کی ابتدا و انتہا کو کما حقوق جانتا ہو، اور یہ علم و معرفت خدا کی خلص اولیاء جن میں سب سے افضل و اشرف ذات نبی برحق ہے، ان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ رہے باقی لوگ تو وہ اس کے بعض مراتب بلکہ بیشتر و بزرگتر مراتب سے محجوب ہیں، بلکہ معرفت تو درکنار جب تک بندے کے قلب کے دروازے تک سریان الوہیت کی حقیقت اپنا نقش نہ ثبت کر دے اور وجود کے اندر خدا کے سوا کوئی مؤثر نہیں ہے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کے دل میں شرک و شرک کی جو قدرت ہے وہ شکر خدا کو کما حق انجام نہیں دینے دے گی۔ جس شخص کی نظر اسباب پر ہو، جو موجودات کی تاثیر کو مستقل جانتا ہو، جو نعمتوں کو ولی نعمت اور اس کے مالک تک نہ پلٹائے، وہ خدا کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ وہ تراشے ہوئے ہر ایک بت کو مؤثر سمجھتا ہے، وہ کبھی اعمال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی بلکہ اپنے کو تمام امور میں متصرف سمجھتا ہے، وہ کبھی عالم کون و فساد کے تباہ کو موثرات کہتا ہے، کبھی نعمتوں کو ان کے ارباب ظاہری سوری کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ حق کو تصریف سے عاری سمجھتا ہے، ید اللہ کو بستہ خیال کرتا ہے، انہی کے ہاتھ باندھ اٹھیں اور ان کے اس کہنے پر خدا کی پھٹکار، خدا کا دست تصرف کھلا ہوا ہے اور پورا دائرہ وجود در حقیقت اسی سے ہے، دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ تمام عالم ظہور و قدرت و نعمت اسی سے ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے اور ساری نعمتیں اسی کی ہیں، کسی کی بھی کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ منعم ہو، بلکہ کائنات اسی سے ہے، دوسروں کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو، لیکن آنکھیں اندھی ہیں، کان بہرے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ آخر ہمارے مردہ قلوب کب تک پروردگار کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے اور کب تک عالم اور اوضاع عالم اور اس کے اشخاص سے متعلق ہوتے رہیں گے؟ یہ تعلقات اور توجیہات ذات مقدس کی نعمتوں کا کفران ہے اور اس کی رحمتوں کو چھپانا ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے شکر کا حق ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، جیسا کہ خود خدا بند عالم کا ارشاد ہوتا ہے، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے کم ہیں، اسی لیے حق شکر ادا کرنے والے بندے کم ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے جس طرح بندوں کی معرفتیں مختلف ہیں، ان کے شکر بھی مختلف ہیں۔ دوسری طرف یوں سمجھیے ایک اور اعتبار سے شکر کے مراتب مختلف ہیں، کیونکہ شکر کا مطلب منعم کی نعمتوں کی ثنا ہے۔ اب اگر وہ نعمت از قسم نعمت ظاہری ہے تو اس کا ایک شکر ہے، اور اگر باطنی نعمت ہے تو اس کا شکر ایک دوسرا ہے، اور اگر وہ نعمت از قسم علوم و معارف ہے تو اس کا شکر دوسری طرح ہے، اور اگر از قسم تجلیات آسمانی تو اس کا شکر دوسری طرح کا ہے، اور اگر اس قسم تجلیات ذاتی اہدیہ ہے تو اس کا شکر دوسری طرح ہے۔ اور چونکہ نعمتوں کے تمام مراتب بہت ہی کم بندوں میں یکجا ہوتے ہیں، لہذا تمام مراتب کا شکر کما حقوق ادا کرنا بہت ہی کمزور بندوں کے لیے ممکن ہے، اور وہ خدا کے خالص ترین بندے ہیں جو تمام حضرات اور برزخ برازخ کے جامع اور تمام مراتب ظاہرہ و باطنہ کے حافظ ہیں، اسی لیے ان کا شکر تمام ظاہری و باطنی اور سری زبانوں سے ہوتا ہے۔ علماء نے اگرچہ شکر کے لیے کہا ہے کہ وہ مقامات عامہ میں سے ہے، اس لیے کہ منعم کی جزا دینے کے دعوے سے مقرون ہے،
لیکن در حقیقت یہ ایک بے ادبی ہے، لیکن یہ دعوی مقارنت غیر اولیاء کے لیے، بالخصوص ان کے لیے تو ہرگز نہیں ہے جو کامل ترین ہیں اور جامع حضرات اور مقامی کثرت و وحدت کے حافظ ہیں۔ اسی لیے شیخ عارف خواجہ انصاری نے باوجود اس کہنے کے کہ شکر مقامات عامہ میں سے فرمایا، یعنی شکر کا تیسرا درجہ یہ کہ بندہ جمال منعم کے علاوہ کسی اور چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور اس کے شہود جمال میں ڈوبا رہے، اور اس کے 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام اس کا مشاہدہ اس طرح کرے جس طرح بندہ ذلیل اپنے آقا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر بندہ اپنے سے غافل ہو جاتا ہے اور ادب حضوری میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے لیے کسی قدر وہ مرتبے کا قائل نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنے کو حقیر سمجھتا ہے تو اگر کوئی نعمت اس کو مل جائے تو اس کو بہت ہی عظیم اور اپنے کو حقیر اور اس کے لیے اہل نہیں سمجھتا۔ دوسرا مقام اس کا مشاہدہ اس طرح ہوتا ہے جیسے دوست کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مرتبے میں پہنچ کر انسان جمال محبوب میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کی طرف سے جو ملے اور اس سے جو دیکھے اس کو محبوب رکھتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، چاہے اس میں شدت و زحمت ہو۔ تیسرا مقام تعینات کے بغیر انفرادی حالت میں مشاہدہ کرنا ہے، بلکہ وہ مشاہدہ نفس ذات کرتا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر انسان اپنے پرائے سے غافل ہو جاتا ہے اور ذات حق کے علاوہ اس کا کوئی مشہود نہیں ہوتا، نہ وہ نعمت کو دیکھتا ہے نہ شدت کو۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اوائل مقامات میں سے سالک کا ہر مقام السبیل عامہ ہوتا ہے، مگر آخری مقامات صرف قل بلکہ اکمل سے اکمل کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تکملہ از روئے نقل شکر کی فضیلت میں اس مقام کو شکر کی بعض حدیثوں کو ذکر کر کے مکمل کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کے بعد شکر کرنے والے کا اجر اس روزے دار کے اجر کی طرح جو راہ خدا میں روزہ رکھے اور جو عافیت اور سلامتی کی حالت میں خدا کا شکر کرے۔ اس کا اجر اس شخص کی طرح جو مبتلا ہو اور اس ابتلا پر صبر کرے اور نعمت ملنے کے بعد اس پر شکر کرنے والے کا اجر اس شخص کی طرح جو عطا سے محروم ہو مگر اس بات پر قانع اور راضی ہو جو اس کو خداوند عالم نے دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، 3 باتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 1 کرب و مصیبت کے وقت دعا کرنا، نمبر 2 گناہوں پر استغفار کرنا، نمبر 3 نعمت پر شکر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ تھوڑا سا پانی پیتے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا ان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وہ شخص پانی پینے کا ظرف اٹھا کر منہ سے لگاتے اور بسم اللہ کہہ کر تھوڑا سا پانی پی کر ظرف کو الگ کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی اس کو پیاس لگی ہے، پھر الحمدللہ کہتا ہے اور پلٹ کر پانی پیتا ہے، پھر ظرف کو الگ کر کے حمد خدا کرتا ہے اور پھر تھوڑا سا پانی پی کر ظرف کو الگ کر دیتا ہے اور پھر پلٹ کر پانی پیتا ہے، پھر ظرف کو الگ کر دیتا ہے اور حمد خدا کرتا ہے، بس خدا اس طرح پانی پینے کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور حمد خدا شکر کے مساوی ہے، جیسے کہ بہت سی روایت میں جس نے الحمدللہ کا اس نے خدا کا شکر ادا کر دیا۔ چنانچہ کافی میں عمر بن یزید سے مروی وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہر نعمت کا شکر خواہ وہ کتنی عظیم ہو الحمدللہ کہنا ہے۔ امام ششم نے فرمایا، نعمت کا شکر محرمات سے پرہیز کرنا ہے اور مکمل شکر الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ حماد بن عثمان کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے جبکہ حضرت کی سواری کا جانور گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، اگر خدا نے میرے جانور کو واپس کر دیا تو میں اس کا شکر اس طرح ادا کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے۔ راوی کہتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ جانور لایا گیا تو حضرت نے کہا الحمدللہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا، آپ نے تو فرمایا تھا میں اس کا شکر اس طرح ادا کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمدللہ کہا تھا؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ شکر لسانی کی افضل ترین
فرد حمد الہی ہے اور شکر کے آثار میں سے نعمت کی زیادتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اگر تم نے میرا شکر کیا تو میں اور زیادہ دوں گا۔ کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شکر کرے گا اس کو زیادتی ملے گی، کیونکہ خدا کا کہنا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ کروں گا۔ تتمیم ام المومنین عائشہ کو یہ خیال تھا کہ عبادت کا راز عذاب کے خوف یا گناہوں کے مٹانے میں منحصر ہے۔ نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ حضرت کی عبادت بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے، اس لیے رسول خدا کی کثرت عبادت کو دیکھ کر حضرت پر اعتراض کیا، آپ اپنے کو کیوں اتنی زحمت و مشقت میں ڈالتے ہیں؟ ان کا یہ اعتراض عبادت و عبودیت کی عظمت سے جہالت کی بنا پر تھا۔ عظمت نبوت اور رسالت کی جہالت کی بنا پر ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ غلاموں اور مزدوروں کی عبادت اور آزاد کی عبادت یعنی حضرت کی عبادت میں فرق ہے۔ خدا کی عظمت اور غیر متناہی نعمتوں کے شکر نے حضرت سے راحت و آرام کو بہت دور کر دیا تھا، بلکہ خالص ترین اولیاء کی عبادت محبوب کے لیے بے پایہ تجلیات کا نقشہ ہے۔ چنانچہ نماز معراج میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرات اولیاء محو جمال و جلال ہوئے اور اپنے کو صفات و ذات میں فنا کر دینے کے باوجود عبودیت کی کسی منزل و مرحلے سے غفلت نہیں برتتے تھے۔ ان کے ابدان کی حرکات ان کی عشقی اور روحانی حرکتوں کی تابع ہیں، اور وہ تابع جمال محبوب کے ظہور کی کیفیت کا نام ہے۔ لیکن عائشہ جیسے لوگوں کو صرف اقناعی جواب دیا جا سکتا ہے، اس لیے رسول نے یہی کیا کہ پست ترین منزل کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت کی عبادت بھی ان پست قسم کے امور کے لیے نہیں ہے۔